اب جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا تو جو فتنہ کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پر نہیں مار سک رہے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو ذرا سا پھیلنے کا موقع ملا، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ اگر کوئی فتنہ کرنے والا آ کے ان کو مار بھی رہا ہے تو ان کی اسٹریٹجی یہ تھی، مجھے مار لو لیکن امت میں تفرقہ مت ڈالو، مجھے ختم کر دو لیکن مسلمانوں میں تفرقہ ہونے نہ پائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے سامنے والوں کو تھوڑا سا موقع مل رہا ہے کہ ذرا سا اور بھی فتنہ کر لے، تھوڑا اور بھی فتنہ کر لے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں، کوئی بزدل شخصیت نہیں ہے، یہ امت کے شفقت اور امت کے رحمت اور امت پر ہمدردی کے خاطر انہوں نے کچھ فیصلے لیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ان کے دور میں بھی کافی اسلام پھیلا، ازبکستان تک، پوری فارس کی کمر توڑ دی گئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ویسٹرن سہارا تک اسلام پھیلا، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جلال ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اور دوسری اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ والی کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پھل کا مزہ الگ رکھا ہے، ہر شخصیت کی اپنی خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور بھی وجوہات یہ کہ جب زیادہ رغبہ پھیل بھی جاتا ہے تو تھوڑا کنٹرول کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا موقع پا کر عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، وہ مسلمان ہوتا ہے، بظاہر یمن سے آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عثمان ذرا یہ عبداللہ بن سبا کی چالوں پر نظر رکھو، بڑا خطرناک آدمی دکھ رہا ہے، صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتلا رہا ہے، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام ایسا کریں گے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس نے کہا کہ دمشق جا کر اس نے دیکھا یہاں پر بھی میری دال گلنے والی نہیں۔ وہ کوشش کیا کوفہ کی طرف، دیکھا کہ یہاں پر بہت دال گل سکتی ہے، یہاں تو ایک سے ایک ہے، ایک ڈھونڈو تو حرام ملتا ہے۔ الکوفی لا یوفی مشہور ہے، کوفہ مطلب بھروسہ مت کرو، الکوفی لا یوفی، لا یوفی مانے وفاداری نہیں کرے گا۔ کوفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر دغا بازی ہے، کہا کہ یہاں پر ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، کوسا ایریا میں مصر کی طرف جاتا ہے، یمن کی طرف جاتا ہے، دمشق کی طرف جاتا ہے، مکے کی طرف جاتا ہے، مدینے کی طرف جاتا ہے، دیکھتا ہے ہر جگہ کا معاملے کی وہ تہ تک جاتا ہے، کہاں پر بھولے لوگ ہیں، کہاں پر سیاسی لوگ ہیں۔ دمشق کی طرف دیکھا کہ یہاں تو بڑا تیز آدمی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب ظاہر بات ہے جس سے آدمی بچکتا ہے نا، اس کے خلاف بھی کافی کانسپریسی کرتا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ اب یہ شخص حدیثیں گھڑنے لگا، حدیثیں گھڑنے لگا، ساتھ ساتھ میں کون ہے جو راوی آپ کو میں نے گنا، ابو مخنف، ٹیڑھا راوی ہے، بچ کے رہنا۔ یہ راوی صرف تبری، تاریخ تبری کے اندر 587 روایتیں ہیں جو صرف ایک راوی سے آئی، اور جتنے صحابہ کے بارے میں تان و تشنیع والی روایتیں اس سے ہوتی رہتی ہیں۔ محمد بن صائب القلبی ڈینجر راوی ہے، جابر بن یزید الجعفی ڈینجر راوی ہے، سائف بن عمر، یہ چاروں بڑے خطرناک راوی۔ جتنے تاریخ میں فتنے ہوئے اور شیعہ اور سنی کے جو دو بڑے گروہ بنانے کی کوشش ہوئی ہے، یہ سب ان روایتوں کی وجہ سے جو چار لوگوں نے مل کر کھیلا۔ تو عبداللہ بن سبا جو یہودی، سب سے پہلے جس نے جھوٹ کی بنیاد ڈالی وہ عبداللہ بن سبا۔ اس کو دیکھ کر باقی کے لوگوں کو ہمت آئی، یہ جتنے جو راویوں کا میں نام ذکر کر رہا ہوں یہ سب لوگوں کو ہمت آتی ہے۔ عبداللہ بن سبا سب سے پہلے آ کر وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ آ کر بڑے بڑے ایسے ایسے عقیدے پھیلانے لگا کہ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آنے کا تمہارا عقیدہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی افضل ہے نا، تو وہ بھی آئیں گے، وہ بھی آئیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تو آل بیت ہو، تم کو بڑا مقام ملنا چاہیے تھا، خلیفہ اول تم ہونا چاہیے تھا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیسے بن گئے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بن گئے، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بن گئے؟ نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ جو مجوسی ہیں، مجوسیوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ لوگ پہلے کس کو مانتے تھے؟ یزد گرد، کسرا کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ یزد گرد۔ یزد گرد کا معنی، یزد مانے خدا، یزدانی، ہمارے پاس بھی رکھتے لوگ نام، صحیح نام نہیں ہو، یزد گرد، یزد مانے خدا، گرد مانے والا، یعنی اللہ والا، ولی اللہ۔ تو یہ جو مجوسی ہیں، پارسی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ اپنے بڑے کا نام رکھتے تھے یزد گرد، لقب رکھتے تھے۔ تو یہ یزد گرد کا عقیدہ کیا ہے؟ کرسی پہ بٹھاتے تھے اس بادشاہ کو، اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اوپر جو خدا ہے اس شخصیت میں گھلتا اور ملتا ہے، یہ شخصیت جو بھی کہے گی وہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو مجوسیوں کے لیے یہ عقیدہ ایکسیپٹ کرنا بہت آسان ہو گیا، جو اس نے عبداللہ بن سبا نے جو عقیدہ پیش کیا وہ مجوسیوں کو ایکسیپٹ کرنا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ آلریڈی وہ عقیدہ رکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مقام اگر مل سکتا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ آل بیت کے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علیہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور اسی پر موت ہو تو صحابی اس کو کہتے ہیں۔ اور آل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تفسیر کے مطابق، لیکن عمومی تفسیر کے مطابق جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ آل بیت، جو بھی ایمان لائے وہ آل بیت ہے عمومی تفسیر کے مطابق۔ اب یہ جو آل بیت اور یہ صحابہ کرام، اس نے کوشش کی کہ آل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان فرق کرتے ہوئے دو گروہ پیدا کر دے، مسلمانوں میں دو گروہ پیدا کر دے، آل بیت کو ماننے والے، صحابہ کرام کو ماننے والے۔ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد ایک پال یہودی
آپ جانتے ہیں پال جو ایک یہودی تھا، وہ اچانک آ کر کہتا ہے کہ آج سے میں عیسائی ہو چکا ہوں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ عیسائیوں کا دشمن تھا. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو یہ شخص آیا اور آ کر کہا کہ مجھے بادلوں میں سے آواز آئی اور آج سے میں عیسائیوں کا ساتھ دوں گا، عیسیٰ کے ماننے والوں کا ساتھ دوں گا. اس نے ایسے ایسے عقیدے بتائے پوری قوم کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کہیں اور رہ گئی، اور اس نے ایک ایسے عقیدے بتائے کہ پوری عیسائی 2.1 بلین عیسائی آج پال کو مانتے، پورے مذہب کو بگاڑ دیا اس نے. یہودی بڑے چالاک ہوتے ہیں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ پورے مذہب کو ہی بگاڑ دے. سیم وہی یہودی چال عبداللہ بن سبا یہودی ہے، اس نے بھی آ کر پال کا فارمولا اپنایا، کوشش کی کہ مسلمانوں کو پورے ان کے اصلی ریلیجن سے نکال کے دور کر دے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ایک رافضی کے جیسا گروہ تو پیدا ہوا مسلمانوں کے درمیان، لیکن سنیوں کی آج بھی 92% میجورٹی اس رافضیت کے خلاف ہے. 7-8% لوگ متاثر ہوئے ہوں گے، لیکن وہ پال کے جیسی کامیابی تو نہیں مل سکی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے اس امت کے لیے، لیکن کوشش تو اسی کی گئی. اس عبداللہ بن سبا نے کیا لوگوں کا ذہن بنایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھتا تھا کہ ارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطراف میں مروان بن حکم ہے، بڑے تیز لوگ ہیں. مروان بن حکم 8 سال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو اس وقت پر اس بچے کی عمر 8 سال تھی جب یہ بچہ جو ان کے والد صاحب کلمہ پڑھے. یعنی 8 سال کی عمر میں اس بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کا مطلب صغار صحابہ میں سے. لیکن اتنے تیز تھے کہ عبداللہ بن سبا کو تیز بھی دکھ رہا ہے، کوئی سید بھی نہیں دکھ رہا ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جو اطراف لوگ تھے بڑے تیز لوگ تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے اس شاکلے کو، یہ جو اسٹرکچر ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا، اس کو توڑ دے. تو اس نے کیا اہل بیت کے بہانے صحابہ کو الگ کرنے کی کوشش کی، ایک تاکہ 2 گروہ بن جائے مسلمانوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہونے نہیں دے رہے. صحابہ اور اہل بیت، ایسا کوئی فرقہ، ایسا کوئی گروہ، ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی فتنہ اس زمانے میں نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سب کو ہر جگہ پر ہر ایک کی چالوں پہ نظر ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو موقع نہیں ملا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا، مجوسی لوگ اور مصریوں نے مل کر ایک خاص قسم کا کمیونیکیشن بنایا. یوں سمجھے کہ اس زمانے کے میڈیا پہ انہوں نے غلبہ پایا. ہر جگہ پہ ان کے میڈیا والے اتنے موجود تھے، تیزی کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے. جہاں کہیں پر بھی موقع پیدا ہو رہا ہے صحابہ اور اہل بیت میں کچھ بھی اگر ہو رہی ہے تکرار، تو یہ لوگ اس کو یوز کرنا جانتے ہیں. اور صحابہ اور اہل بیت کو پتہ تک نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی ہے جو ان کو یوز بھی کر رہا ہے. بعض وقت پتہ چل رہا ہے تو ایسے وقت پر جھوٹ بول کر وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، معافی مانگ کر نہیں کر رہے ہیں. تو کمیونیکیشن سسٹم پر پوری طریقے سے انہوں نے غلبہ پا لیا. کیا ہوا دیکھیں آگے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر سے لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آپ نے جس کو اپوائنٹ کیا عبداللہ بن ابی سرح، یہ شخص اچھا نہیں، یہ شخص جو ہے اچھا نہیں ہے. حالانکہ کون ہے؟ مصر، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کرنے کے بعد مصر کو سنبھالنے والے اور افریقہ فتح کر، آج افریقہ میں کم سے کم 20 کے قریب ممالک ہیں، ان سب کو فتح کر کے دینے والا عبداللہ بن ابی سرح. لیکن کیونکہ اگر یہ مضبوط لوگ آپس میں رہیں گے، غلط فہمی اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر یہ لوگ اپنے چال میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ان کو چال میں کامیاب بھی ہونا ہے. تو عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں مصری کچھ اوباش آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہماری شکایت ہے اس آدمی کو ہٹا دیا جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ اکرام کے پاس جاتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سن رہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سن رہے. بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے بڑے نیک ہیں، ان کو مصر کا والی بنا دیتے تاکہ اختلاف نہ ہو. کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اختلافات سے بچنا چاہتے تھے. شکایت آئی، چلیے بھائی اس کی چیک نہیں کریں گے، ذرا ہٹ جاؤ بھیا، آپ ذرا ہٹ جاؤ بھائی، چلو مسئلہ حل کرتے ہیں. کیوں کنفرنٹریشن ہو، کیوں آپس میں تصادم ہو، کیوں آپس میں ٹکراؤ ہو. تو عبداللہ بن ابی سرح نے بھی بڑی عزت کی، چلیے بھائی مصر چھوڑتے ہیں. اب یہاں پر محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ مصر کی طرف جا رہے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیپر لے کر کہ اب سے مجھے مصر کا والی بنا دیا گیا ہے، مجھے اپوائنٹ کر دیا گیا ہے. اور خلیفہ نے کہہ دیا، بس اس زمانے میں لوگ اطاعت کرتے تھے. محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، راستے میں ایک غلام جا رہا ہے تیزی کے ساتھ غلام جا رہا ہے. محمد بن ابی بکر ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ کون جا رہا ہے ہم سے پہلے پکڑا گیا. کون ہے؟ کہا کہ بھئی میں یہ ہوں. ارے یہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، یہ کہاں جا رہا ہے ہم سے پہلے، اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری ہے. کہا تمہارے پاس کہاں ہے، تم کہاں جا رہے ہو، شک ہو رہا ہے تم پر. نہیں میرے پاس ایک پیپر ہے، وہ پیپر میں مصر والوں کو دینے جا رہا ہوں. بھئی مصر کے تو حاکم محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے محمد رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ حاکم ہے. کون سے حاکم کی تم بات کر رہے ہو؟ پیپر نکالا گیا تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر سیل عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی. وہ پیپر جو خلافت کے دربار سے نکلتا ہے پیپر وہی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خط نکل رہا ہے امیر اور والی مصر عبداللہ بن ابی سرح کے لیے. یہ کہتے ہیں کہ ہم کو والی بنایا گیا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ دھوکے والی بات کیا کر رہے ہیں، تو دھوکا ہوا، یہ تو بے وفائی ہوئی. پہلے تو مجھے اپوائنٹ کیا گیا، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے محمد بن ابی بکر کے لوگ آ رہے ہیں، ان کو چن چن کے مار دینا.
اچھا اب یہاں پر غور کریے آپ، ایک آدمی اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرض سے آف آرگومنٹ، سند میں تو ہم بعد میں جائیں گے، سندیں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجیے، یہی من گھڑت کتابیں، یہی من گھڑت راویوں سے ملیں گی جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا۔ اس کا متن بھی دیکھیے، اللہ نے ہم کو کامن سینس بھی دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور جو غلام ہے وہ ان کے نظروں میں سے آ کے جائے گا، کیا اس زمانے میں دوسرے پہاڑوں پہ سے جانے کا راستہ نہیں تھا؟ کیوں ان کی نظروں میں آئے؟ تاکہ پکڑے، تاکہ شک اچھا ہو جائے، تاکہ شک مضبوط ہو جائے۔ اور پیپر، اور جب یہ چیک کیا واپس محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر آگ بگولا ہوتے ہیں، مجھے قتل کرنے کے لیے اتنی بڑی سازش، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی نہ پیپر لکھا ہے نہ ایسا کوئی میں نے حکم جاری کیا۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں نہیں مروان نے کیا ہوگا، کیونکہ مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانواد، ان کے خاندان سے ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں پہلے سے ہی بہت سارے ڈاؤٹس میں مبتلا تھے، تو کہتے ہیں کہ شاید یہ تھے، لیکن حقیقت مورخین نے یہاں تک کہا کہ مروان بن حکم بھی نہیں ہو سکتے رضی اللہ تعالیٰ، کوئی چانس ہی نہیں ہونے کا۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کا جو ٹولہ تھا، اصل میں یہ کمیونیکیشن کے اوپر جو کمیونیکیشن سسٹم تھا اس کے اوپر ان کا چونکہ غلبہ تھا، یہ سارے اس بارے میں بڑے ماہر تھے کہ پیپر اور باقاعدہ سیل استعمال کر کے انہوں نے مکمل ایک سسٹم بنایا۔ لیکن محمد بن ابی بکر غصے میں تھے، اور آئے اور آ کر انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی پکڑ لی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے محمد بن ابی بکر کم سے کم اس داڑھی کی قدر کیا کر، تیرا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بڑی قدر کیا کرتا تھا، اس کی بڑی قدر کیا کرتے تھے وہ، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں عزت دیا کرتے تھے، کم سے کم ان کا تو خیال کرو۔ جیسے ان کا نام لیا گیا تو محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے نیک انسان تھے، سجدے کیا کرتے تھے، بڑے اللہ والے انسان تھے، جیسے ہی باپ کا نام آیا تو ان کو ریئلائز ہوا کہ شاید میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، مجھے تحقیق کر لینی چاہیے تھی، چھوڑ دیتے۔ لیکن جو اطراف کے لوگ تھے شرارتی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ، یہ موقع ہاتھ سے گوا دے، کیونکہ اب قتل کریں گے تو اچھے طریقے سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اچھے طریقے سے امت کو توڑا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو توڑا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ انہوں نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، کون ہے جانتے؟ شیعہ بھی ان کی عزت کرتے، سنی بھی ان کی عزت کرتے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی ہے، صحابی نے تابعی ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ صوفی، سارے صوفی ان کو چاہتے ہیں، سارے شیعہ، سارے سنی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے کوئی صحابی انصار اور مہاجرین میں سے کوئی تھے کیا؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے کہ جس وقت پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا میں اس وقت پر موجود تھا، میں نے دیکھا۔ یہ واقعہ کا تاریخ خلیفہ بن خیاط، بڑی مختصر کتاب ہے، اگر یہ پوری مل جاتی نا پوری پول کھل جاتی، لیکن پوری نہیں ملی، آج کے دور میں ملی، علماء کرام نے اس کو چھاپا ہے۔ باقی کے من گھڑت تاریخی کتابیں تو بہت تاریخی اعتبار سے بہت اچھی کتابوں میں اگر ہے تو تاریخ خلیفہ بن خیاط کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت پر موجود تھا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت، میں نے دیکھا کہ انصار اور مہاجرین میں سے ایک بھی نہیں تھا کہ جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ صحابہ پورے بری ہو گئے۔ وہ شرارتی لوگ تھے جو ان صحابہ کے اطراف میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے موقع پا کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا۔ چلیے پھر بات آگے بڑھتی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اب ایسے وقت پر دو گروہ سامنے آئے۔ ایک گروہ وہ ہیں کہ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد خلیفہ کون بنے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔